بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ راجوری میں جھڑپ، 5 فوجی ہلاک، ملیٹنٹس کی سرگرمی سے تلاش، اضافی فورسز طلب کر لی گئیں۔ کرملن حملے کے جواب میں ٹھوس کارروائی کریں گے، ماسکو نے دی وارننگ، کہا امریکہ رشیا فوجی ٹکراؤ کی دہلیز پر ہیں۔ باخمت سے فوجیں ہٹا لیں گے، رشین آرمی کے ساتھ گولہ بارود پر تنازع کے بیچ ویگنر چیف نے دی دھمکی۔ جنگ سے یوکرینی بچوں کی دماغی صحت متاثر ہو رہی ہے، ملک تباہ، لوٹنے کے لیے گھر نہیں، کیف کی سافٹ ویئر انجینئر ڈاریا کی 4 ٹی وی سے بات چیت۔ سربیا میں 2 دنوں میں دوسری ماس شوٹنگ، چلتی کار سے گولیوں کی بوچھاڑ، 8 ہلاک، ملک سکتے میں سوگ کا اعلان۔ سربیا کی حکومت نے دہشت گرد کارروائی قرار دیا، صدر نے کہا پوری قوم پر حملہ ہے، بندوق بردار نازی شرٹ پہنا ہوا تھا۔ کسی بھی وجہ سے دہشت گردی کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا، ایس سی او سمٹ سے جے شنکر کا خطاب، بلاول نے کہا ٹیررزم مسئلے کو پوائنٹ سکور کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بائیڈن نے کہا سوڈان جنگ فوری روکی جائے، پابندیوں کی دھمکی، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ریفیوجیز سے نمٹنے کے لیے $445 ملین کی فوری ضرورت ہے۔ ایران کے پاس 5 نیوکلیئر بم بنانے کے لیے یورینیم جمع ہے، اسرائیل نے لگایا الزام۔ شرد پوار کا یو ٹرن، این سی پی صدر برقرار رہیں گے، استعفے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ جموں کشمیر کے راجوری میں ملیٹنٹس کے ساتھ ایک جھڑپ میں 5 فوجی ہلاک ہو گئے اور 1 سپاہی زخمی ہوا۔ فوج کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ملیٹنٹس کو نکال باہر کرنے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا جو حال ہی میں فوج پر ایک حملے کے لیے ذمہ دار تھے۔ ترجمان نے بتایا کہ آپریشن کے دوران ملیٹنٹس نے دھماکے کیے، 2 فوجیوں کی مقام پر ہی موت ہو گئی جبکہ 4 دوسرے زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو ادھمپور کے کمانڈ ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں 3 کی موت ہو گئی۔ راجوری ضلع کے کانڈی علاقے کے کیسری ہل میں یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ فوج نے بتایا کہ ان کے پاس ایک سرنگ میں ملیٹنٹس کے چھپے ہونے کی خبر تھی۔ فوج نے بتایا کہ 20 اپریل کو پونچھ میں فوج کے ایک ٹرک پر حملہ کرنے والے ملیٹنٹس کا گروپ وہاں پر چھپا ہوا تھا۔ اس حملے میں بھی 5 سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ ملیٹنٹس اس حملے کے بعد مارے گئے سپاہیوں کے ہتھیار لے کر فرار ہو گئے تھے۔ علاقے میں اضافی فورسز کو طلب کر لیا گیا ہے اور ملیٹنٹس کو پکڑنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ راجوری میں موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ کرملن پر حملے کی کوشش کے بعد رشیا ٹھوس کارروائی کرے گا۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میٹنگ کے موقع پر گوا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سرجی لاوروف نے کہا کہ یہ صاف طور پر دشمنی کی کارروائی ہے۔ یہ بالکل صاف ہے کہ کیف کے دہشت گرد اپنے آقاؤں کی جانکاری کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ انہوں نے کرملن پر حملے کو چھیڑخانی قرار دیا۔ چہارشنبے کو 2 ڈرونز کے ذریعے حملے کی کوشش کی گئی تھی۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس حملے کا مقصد صدر ولادیمیر پوٹین کی جان لینا تھا۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے الزام لگایا کہ امریکہ کے حکم پر یہ حملہ کیا گیا تھا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس الزام کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم نے پوٹین یا کرملن پر حملہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ نے بھی رشیا کا دعویٰ رد کر دیا۔
کریملن حملے کے تعلق سے غیر یقینی پائی جاتی ہے۔ کریملن کے ترجمان نے اپنی روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ کریملن اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا اور کیو وہی کرتا ہے جو اس سے کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ڈمیٹری پیشکوف نے اپنے الزام کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیے۔ اس دوران وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے رشیا کے دعووں کو بے وقوفانہ قرار دیا۔ زیلنسکی کے اہم ایڈوائزر نے اس دوران کہا کہ رشیا نے خود یہ حملہ کرایا ہے۔ انہوں نے اس حملے کی رپورٹنگ میں دیری کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رشیا نے یہ حملہ کرایا تاکہ رشیا کی آبادی کو متاثر کیا جا سکے اور سماج کو ایک رائے کیا جا سکے۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور رشیا ایک کھلے فوجی ٹکراؤ کی دہلیز پر ہے، لیکن ماسکو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ سرجی ریباکوف نے چینل 1 سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات فوجی ٹکراؤ کی صورت میں اپنی انتہائی پستی پر نہ چلے جائیں۔ ہم ایک تیز دھار پر کھڑے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے یقین ظاہر کیا کہ ولادیمیر پوٹین کو جنگی جرائم کے لیے مجرم قرار دیا جائے گا۔ زیلنسکی نے ایک بیرونی ملک کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ویگنر گروپ کے چیف نے کہا ہے کہ وہ باخمت سے سپاہیوں کو پیچھے ہٹا سکتے ہیں۔ باخمت پر کنٹرول کے لیے کئی مہینوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ باخمت کے لیے گولہ بارود سپلائی کرنے کے بارے میں ایک تنازعہ چل رہا ہے۔ ویگنر رشیا کی ایک پرائیویٹ آرمی ہے۔ ویگنر کے چیف نے کہا کہ ان کی فوج 10 مئی کو واپس ہو جائے گی۔ انہوں نے رشیا کی فوج پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ یوکرین جنگ انتہائی خطرناک مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ رشیا کی طرف سے اس الزام کے بعد کہ امریکہ کے اشارے پر پوٹین کو ہلاک کرنے کے لیے کریملن پر حملہ کیا گیا، معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا۔ اب امریکہ اور رشیا کے درمیان سیدھے ٹکراؤ کی بات ہو رہی ہے۔ رشیا یوکرین جنگ کے تقریباً 15 مہینے ہو چکے ہیں۔ کوئی آثار نہیں ہے کہ لڑائی کب ختم ہوگی۔ جنگ کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں انرجی اور فوڈ سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ یوکرین جنگ اب تو ہیڈ لائن سے بھی غائب ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوکرینی 1 سال سے اس جنگ کو جھیل رہے ہیں۔ یوکرین کے اندر کیا حالات ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم نے یوکرین کے دارالحکومت کیو میں رہنے والی ایک 38 سالہ عورت سے بات چیت کی۔ IT سیکٹر میں کام کرنے والی ڈاریا ایک کوالٹی ایشورنس انجینئر ہیں۔ ڈاریا نے 4 TV کے دنیا بھر سے پروگرام کی ٹیم سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ جنگ کا نفسیاتی اثر تمام یوکرینینز خاص طور پر بچوں پر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشیا اپنے قبضہ کیے ہوئے علاقوں سے یوکرینی بچوں کو رشیا لے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی یوکرینی بے گھر ہو چکے ہیں اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو لوٹنا چاہیں تب بھی انہیں لوٹنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ کئی لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، وہ جن جگہوں پر کام کرتے تھے وہ جگہیں تباہ ہو چکی ہیں۔ زراعت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ بمباری میں کھیتوں کے کھیت جل گئے ہیں اور ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ ڈاریا نے کہا کہ یوکرین جنگ 15 مہینے پہلے نہیں بلکہ اصل میں 2014 میں شروع ہوئی تھی، جب رشیا نے کرائمیا، لوہانسک اور ڈونیٹسک کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رشیا کے مقابلے میں یوکرین ایک چھوٹا ملک ہے، لیکن وہ اپنے بہادروں اور اتحادیوں کی مدد سے اب تک ٹھہرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لڑائی میں کئی یوکرینینز کی جانیں گئی ہیں۔ رشیا کی فوج کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں سویلینز کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ رشیا کی فوج انفراسٹرکچر تباہ کر رہی ہے، گھروں پر بم برسا رہی ہے۔ ایک سوال پر ڈاریا نے کہا کہ رشیا کی یہ جارحانہ جنگ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر زیلنسکی کو عوام کا بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو یوکرینی فوج کی مناسب مدد کر رہے ہیں۔ ڈاریا نے امید نہیں چھوڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یوکرین کی جیت میں یقین رکھتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ ملک دوبارہ تعمیر ہوگا اور پھل پھول سکے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ کسی بھی وجہ سے دہشت گردی کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا، جن میں سرحد پار دہشت گردی بھی شامل ہے۔ گوا میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ برقرار ہے اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنا SCO کا ایک اہم مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کو جن خطروں کا سامنا ہے ان میں دہشت گردی ایک بڑا خطرہ ہے اور دہشت گردی کے خلاف مل کر قدم اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے صدر کی حیثیت سے انڈیا نے SCO کے آبزرورز اور پارٹنرز کے ساتھ غیر معمولی بات چیت شروع کی ہے۔
ایس سی او میٹنگ جمعرات کو شروع ہوئی تھی۔ 8 ملکوں کے فارن منسٹرز نے دہشت گردی کے علاوہ کئی مسائل پر بات چیت کی۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں رشیا، انڈیا، چائنا، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے 4 ملک قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان شامل ہے۔ اس سمٹ میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی حصہ لیا۔ بلاول اور جے شنکر کے درمیان جمعرات کی رات ایس سی او منسٹرز میٹنگ کے موقع پر خیر سگالی کا تبادلہ ہوا، لیکن دونوں کے بیچ آپسی ملاقات نہیں ہوئی۔ جے شنکر نے چائنا، رشیا اور دوسرے ملکوں کے فارن منسٹرز کے ساتھ ملاقات کی اور آپسی تعلقات کے علاوہ خطے اور دنیا کے حالات پر بات چیت کی۔ بلاول بھٹو نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے ایک ملا جلا اپروچ اختیار کرنے پر زور دیا۔ بلاول نے جے شنکر کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سفارتی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے دہشت گردی کے مسئلے کو ہتھیار کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سربیا میں 2 دنوں میں دوسرا فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تازہ واقعے میں کم سے کم 8 لوگ ہلاک ہو گئے اور 14 زخمی ہوئے۔ ایک بندوق بردار نے چلتی ہوئی کار سے راستہ چلنے والوں پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ یہ واقعہ بیلگریڈ کے قریب پیش آیا۔ چہارشنبے کو ایک سکول میں شوٹنگ کے واقعے میں 8 بچے اور ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہوئے تھے۔ سربیا میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ بندوق بردار کئی گھنٹے فرار رہا، لیکن پولیس نے آخرکار جمعے کی صبح اسے گرفتار کر لیا۔ اسے حملے کے مقام سے 90 کلومیٹر دور گرفتار کیا گیا۔ سربیا کے وزیر داخلہ نے اسے دہشت گرد کارروائی قرار دیا ہے۔ عوام نے حملہ آور کی گرفتاری پر اطمینان کی سانس لی۔ سربیا ابھی چہارشنبے کے اسکول شوٹنگ واقعے سے ابھر بھی نہیں سکا تھا کہ یہ تازہ واقعہ پیش آیا۔ چہارشنبے کے واقعے میں ایک 13 سال کے بچے نے اپنے باپ کی بندوق استعمال کرتے ہوئے یہ کارروائی کی تھی۔ سربیا کے صدر نے اسے پوری قوم پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور ایک ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا جس پر نازی نعرہ لکھا ہوا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سوڈان کی جنگ کے مسئلے پر نئی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ لڑائی کسی بھی حالت میں رکنی چاہیے۔ مسلسل 20ویں دن دارالحکومت خرطوم دھماکوں اور گولیوں کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے اب تک سینکڑوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف عبدالفتاح البرہان کی فوج اور ان کے سابق نائب محمد حمدان داغلو کی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان 15 اپریل کو یہ لڑائی شروع ہوئی تھی۔ آر ایس ایف کو فوج میں شامل کرنے کے مسئلے پر تنازع کی وجہ سے یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ بائیڈن نے جمعرات کو ایک حکم پر دستخط کیے جس کے تحت انہیں تشدد کے ذمہ داروں کے خلاف پابندیاں لگانے کے لیے مزید اختیارات حاصل ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ نارتھ افریقہ کے ملک سوڈان سے 8,60,000 ریفیوجیوں کی دیکھ بھال کے لیے تیاریاں کر رہی ہے اور اس کے لیے اکتوبر تک کم سے کم $445 ملین کی ضرورت ہے۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ سوڈان سے فرار ہو چکے ہیں۔ سوڈان سے 1700 سے زیادہ غیر ملکیوں کو جدہ پہنچایا گیا۔ اس کے علاوہ بعض سعودی شہری بھی سوڈان سے جدہ پہنچے۔ سعودی عرب سویلینز کو باہر نکالنے کے لیے اہم کوششیں کر رہا ہے، جس کے لیے کئی ملکوں نے سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ترکی میں پارلیمنٹ اور صدر کو چننے کے لیے 14 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ ان الیکشنز میں لمبے عرصے سے ترکی کی سیاست پر چھائے ہوئے طیب اردوان کو سخت چیلنج کا سامنا ہے۔ وہ مسلسل تیسری مرتبہ صدر بننا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اندازوں کے مطابق 69 سالہ طیب اردوان کے بارے میں ترک عوام کی رائے بٹی ہوئی ہے۔ اپوزیشن پارٹی نے ان کے خلاف ایک متحدہ امیدوار کمال کلیکارگلو کو اتارا ہے۔ زیادہ تر اوپینین پولز میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن امیدوار کو اردوان پر معمولی لیڈ حاصل ہے۔ ترکی میں مہنگائی کافی بڑی ہوئی ہے۔ فروری کے زلزلے سے نمٹنے میں خامیوں کی وجہ سے اردوان کی امیج متاثر ہوئی ہے۔ ایسے الزامات ہیں کہ حکومت کا ریاکشن کافی سست تھا۔ اردوان نے جو حال ہی میں بیمار پڑ گئے تھے، پیر کو کہا کہ وہ الیکشنز کو 2 مستقبل کے بیچ چناؤ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ان کے 2 روزہ سیریا دورے کو معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی تعلقات میں ایک ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے کا مقصد سیرین حکومت اور قوم کے مزاحمت کے جذبے کو سلام کرنا تھا۔ رئیسی نے دمشق سے تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ رئیسی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے عرب ملکوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ تل ابیب کے خلاف ٹھہرنا ہی فلسطینیوں کے خلاف اس کی جارحیت کو ختم کرنے کا ایک راستہ ہے اور مزاحمتی گروپوں کی طاقت کی وجہ سے صہیونی نظام زوال کے قریب ہے۔
ہزاروں مسلمانوں نے جمعے کو مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ مقامی سورسز کے حوالے سے فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ سخت حفاظتی انتظامات کے باوجود 40,000 سے زیادہ مسلمانوں نے جمعے کی نماز پڑھی۔ جمعے کے خطبے میں امام اقصی اکرم الصبری نے حال ہی میں یورپی یونین کی صدر ارسولا وان ڈیر کے ایک بیان کی مذمت کی۔ انہوں نے اسرائیل قائم ہونے کے 75 سال کے موقع پر یہ بیان دیا تھا۔ اکرم الصبری نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو فلسطین، قدس اور اقصی کے تعلق سے اپنی ذمہ داریاں یاد رکھنی چاہیے۔ شیخ اکرمان نے اسرائیلی عہدیداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی شہریوں کی میتیں حوالے کریں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے وارننگ دی ہے کہ ایران اتنا یورینیم جمع کر چکا ہے کہ وہ 5 نیوکلیئر بم بنا سکتا ہے۔ وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے گریس کا دورہ کرتے ہوئے یہ الزام لگایا۔ اسرائیل کئی برسوں سے دنیا کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے تعلق سے خبردار کرتا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کا کہنا ہے کہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کا مقصد ہتھیار بنانا نہیں ہے۔ شرد پوار نے یو ٹرن لیا ہے اور کہا ہے کہ وہ این سی پی کے صدر برقرار رہیں گے۔ پارٹی لیڈرز نے ان کے استعفے کو رد کر دیا تھا۔ 82 سالہ شرد پوار نے جمعے کی شام کہا کہ تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں پارٹی صدر برقرار رہوں گا۔ میں میرا پچھلا فیصلہ واپس لے رہا ہوں۔ شرد پوار نے 3 دن پہلے ڈرامائی اعلان کیا تھا کہ وہ صدر کی حیثیت سے ہٹ رہے ہیں۔ ان کے اس اعلان پر کئی پارٹی لیڈرز اور کارکنوں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فیصلہ واپس لیں۔ ایسے اندازے لگائے جا رہے تھے کہ ان کی بیٹی سپریا سولے این سی پی کی صدر بنیں گی۔ شرد پوار نے یہ استعفیٰ ایک ایسے وقت واپس لیا ہے جب 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے اپوزیشن پارٹیوں کو متحد کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ بی جے پی کو شکست دی جا سکے۔ شرد پوار کا تمام سیاسی پارٹیوں میں کافی احترام کیا جاتا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ راجوری میں جھڑپ، 5 فوجی ہلاک، ملیٹنٹس کی سرگرمی سے تلاش، اضافی فورسز طلب کر لی گئیں۔ کرملن حملے کے جواب میں ٹھوس کارروائی کریں گے، ماسکو نے دی وارننگ، کہا امریکہ رشیا فوجی ٹکراؤ کی دہلیز پر ہیں۔ باخمت سے فوجیں ہٹا لیں گے، رشین آرمی کے ساتھ گولہ بارود پر تنازع کے بیچ ویگنر چیف نے دی دھمکی۔ جنگ سے یوکرینی بچوں کی دماغی صحت متاثر ہو رہی ہے، ملک تباہ، لوٹنے کے لیے گھر نہیں، کیف کی سافٹ ویئر انجینئر ڈاریا کی 4 ٹی وی سے بات چیت۔ سربیا میں 2 دنوں میں دوسری ماس شوٹنگ، چلتی کار سے گولیوں کی بوچھاڑ، 8 ہلاک، ملک سکتے میں، سوگ کا اعلان۔ سربیا کی حکومت نے دہشت گرد کارروائی قرار دیا، صدر نے کہا پوری قوم پر حملہ ہے، بندوق بردار نازی شرٹ پہنا ہوا تھا۔ کسی بھی وجہ سے دہشت گردی کا بچاؤ نہیں کیا جا سکتا، ایس سی او سمٹ سے جے شنکر کا خطاب، بلاول نے کہا ٹیررزم مسئلے کو پوائنٹ سکور کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بائیڈن نے کہا سوڈان جنگ فوری روکی جائے، پابندیوں کی دھمکی، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ریفیوجیز سے نمٹنے کے لیے $445 ملین کی فوری ضرورت ہے۔ ایران کے پاس 5 نیوکلیئر بم بنانے کے لیے یورینیم جمع ہے، اسرائیل نے لگایا الزام۔ شرد پوار کا یو ٹرن، این سی پی صدر برقرار رہیں گے، استعفے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔